میں سنت یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث وہ پڑھ کے نبی الاسلام کے ذریعے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل کروں گا. ہمیں کوئی قرآن کی دھونس نہ لگائے. ہم سے زیادہ کوئی قرآن بیان نہیں کرتا, بلکہ دنیا میں قرآن کی خدمت صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو حدیث کے ماننے والے ہیں. ایک بندہ بتائیں جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور وہ منکرین احادیث میں سے ہو, اللہ نے اسے توفیق دی ہو. دیکھیں نا, جب بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس میں اس کو نظر آنا چاہیے نا. مثلا اگر بابوں کے ماننے والے بابوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بابا پروڈیوس کریں گے, وہ بتائیں گے دیکھیں ہم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سوچ کا سفر وتھ مزمل شاہ. دوستو, قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا حدیثوں کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کیا قرآن کو بغیر حدیثوں کے بھی سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا صرف قرآن پڑھنے سے ہی ہمیں ہر چیز کا علم مل جاتا ہے یا نہیں؟ اسی ویڈیو میں انجینئر محمد علی صاحب نے اس بات کا جواب دیا ہے, تو بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. ہمارے ہاں عام رویہ یہ ہے کہ قرآن کو حدیث کے سہارے سمجھا جاتا ہے. کیا آپ کے نزدیک ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن اپنے اصلی مشن میں سمجھا جائے؟ قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے. بالکل عقیدے میں قرآن روایات کا محتاج نہیں ہے, لیکن جب قرآن ہی ہمیں کہے کہ آپ نے سنت کی طرف جانا ہے, پھر میں کیا کروں؟ قرآن کی ان آیات کو چھوڑ دوں اور کافر ہو جاؤں؟ قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ہی مجھے کہہ رہا ہے نا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو, پھر اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور قرآن کہہ رہا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کا حکم مانا. اس سے بڑی بات تو نہیں ہو سکتی تھی نا. اب جو قرآن خود حکم دے رہا ہے اس کو میں چھوڑ دوں؟ قرآن میرے کفر اور اسلام کا فیصلہ کر رہا ہے نماز کے اوپر, کر رہا ہے کہ نہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز قائم کرنا, مشرک نہ ہو جانا, لیکن طریقہ نہیں بتا رہا. بالکل, جس سے میرا ایمان جڑا ہوا ہے, میری آخرت جڑی ہوئی ہے, ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل نماز, اس کا طریقہ نہیں بتا رہا. اب نماز نہیں پڑھتا تو قرآن کی روح سے میں کافر ہو جاتا ہوں. بالکل, اور نماز پڑھنے کے لیے قرآن کھولتا ہوں تو اس میں طریقہ موجود نہیں. منو دسون میں کیا کرا؟ میں وہی کروں گا جو قرآن نے بتایا ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں سنت یعنی کہ آج کی ڈیٹ میں اس کا ریٹن ریکارڈ احادیث وہ پڑھ کے نبی الاسلام کے ذریعے قرآن حکیم کے اس حکم پر عمل کروں گا. ہمیں کوئی قرآن کی دھونس نہ لگائے. ہم سے زیادہ کوئی قرآن بیان نہیں کرتا, بلکہ دنیا میں قرآن کی خدمت صرف انہی لوگوں نے کی ہے جو حدیث کے ماننے والے ہیں. ایک بندہ بتائیں جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور وہ منکرین احادیث میں سے ہو, اللہ نے اسے توفیق دی ہو. دیکھیں نا, جب بندہ ایک دعویٰ کرتا ہے تو اس میں اس کو نظر آنا چاہیے نا. مثلا اگر بابوں کے ماننے والے بابوں کی تعلیمات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ بابا پروڈیوس کریں گے, وہ بتائیں گے دیکھیں ہمارا بابا تھا امام غزالی, اس نے پورا سلیبس دیا تصوف کا, احیاء العلوم لکھی, مکاشفۃ القلوب لکھی, کیمیاء سعادت لکھی, منہاج العابدین لکھی, المنقذ من الضلال لکھی. یہ ساری کتابیں لکھ کے پبلک میں دیں, یہ ہمارے بابے کی خدمات ہیں دین تصوف کے لیے. بالکل ہم مانتے ہیں. اب بتاؤ, جو لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کو روایت کہہ کے تحقیر کرتے ہو, تمہارا کوئی ابا ہے جس نے قرآن کی خدمت کی ہو اور پوری دنیا میں مانی جاتی ہو؟ ایک بندہ بتا دو. پوری اسلامک ہسٹری میں, ریسنٹ ہسٹری دیکھ لو, سب سے زیادہ اگر کسی نے قرآن کی خدمت کی ہے تو مولانا مودودی ہیں رحمہ اللہ تعالی. پوری دنیا میں اس وقت قرآن کی جتنی بہاریں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, اگر وہ جمع کر کے ایک بندے تک پہنچے نا تو وہ مولانا مودودی ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ اتنی موٹی کتاب لکھی ہے سنت کی آئینی حیثیت, اور وہ مٹی پلید کی ہے منکرین احادیث کی, انٹلیکچولی بھی اور قرآن و سنت کے دلائل سے بھی. وہ کتاب پڑھنے والی ہے. صحیح, بالکل. اس کے بعد اگر کسی نے خدمت کی ہے تو انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب, وہ بھی احادیث کے ماننے والے ہیں. صحیح, بالکل ایسے ہی. اس کے بعد جن لوگوں نے خدمت کی, مولانا اسحاق صاحب, وہ بھی مولانا مودودی کے شاگرد ہیں. نعمان علی خان, وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ان کی بہن نگہت ہاشمی, یہ جس عظیم باپ کی بیٹیاں ہیں وہ مولانا مودودی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے جماعت اسلامی کے سرگودا کے امیر تھے, ان کے اسٹوڈنٹ. اچھا. پھر ہمارے پلیٹ فارم سے جس طریقے سے قرآن کی خدمت ہوئی ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ, چھوٹے چھوٹے کلپس قرآن کے انسٹاگرام کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر ملینز میں ویوز ہیں. لوگوں نے قرآن ہمارے ان کلپس کو دیکھ کر ترجمے سے پڑھنا شروع کیا. تم لوگ تو پوری زندگی یہی کرتے رہو کہ قرآن اور حدیث ٹکراتے ہیں. ٹوٹل لعنت کمائی ہے پوری زندگی قرآن پڑھ کے تم لوگوں نے. تمہارے بارے میں ہی ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ قرآن تم نے ہدایت کے لیے پڑھا نہیں تھا, لہٰذا قرآن پڑھ کے بھی گمراہی کمائی. اگر ہدایت کے لیے پڑھا ہوتا تو ہدایت ملتی. اس میں قرآن کا قصور نہیں. قرآن کتاب گمراہی نہیں ہے. جو کہنا کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ کافر ہے. بالکل.
ہاں جو گمراہی کمانا چاہے وہ قرآن میں تعریف کر کے سنت کا مذاق اڑا کے وہ گمراہی کما رہا ہے. تو کوئی پریکٹیکلی چیز رکھیں. آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں یہ چیز فلاں چیز سے ٹکرا گئی, اور اس طرح تو قرآن کی آیات بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ہم سے پوچھو نا, ہم بتائیں گے نہیں ٹکرا رہی. کئی ایک مثالیں قرآن میں, ایک مثال میں نے بارہا پیش کی. قرآن میں بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں ایک ٹاپک کے اوپر جو اہم ترین ٹاپک ہے, ہدایت. کیونکہ قرآن کا مقصد ہی انسانیت کی ہدایت ہے. سورہ القصص میں آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی, جس سے تم محبت کرتے ہو اسے تم ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری جگہ سورہ الشورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہو. 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے. انک لا تہدی, انک لتہدی, لام زبر الف لا اگر ہو جائے تو ہوتا ہے نہیں, اور لام کے اوپر صرف زبر ہو تو وہ لام تاکید کا ہوتا ہے بالضرور. 180 ڈگری اس کا مطلب ہے. انک لا تہدی انک لتہدی. اب آپ قرآن کھول کے کہیں گے یہاں تو کہہ رہے ہیں نبی تم ہدایت نہیں دیتے, ہدایت تو اللہ دیتا ہے, اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی تم ہدایت دیتے ہو صراط مستقیم کی. دونوں سٹیٹمنٹ درست ہیں. بالکل. نبی علیہ السلام کسی کو گھول کے ہدایت نہیں دے سکتے, صرف دعوت دیں گے. اگر وہ قبول کرے گا تو اللہ توفیق دے دے گا, وہ ہدایت پہ آ جائے گا. گھول کے نہیں بلا سکتے, ورنہ ابو لہب دنیا سے کفر کی حالت میں نہ جاتا. اور جو یہ آیا کہ بالضرور ہدایت کی طرف تم رہنمائی کرتے ہو, وہ بالکل درست آیا. ہدایت نبی نہیں تو دینی ہوتی ہے, لیکن دعوت کی حد تک, گھول کے نہیں. بالکل دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. اب یہ جو تفصیلات میں بتا رہا ہوں یہ قرآن میں بریکٹس کے اندر تو بیان نہیں ہوئی نا, میں تفصیل کر رہا ہوں نا. کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے تاکہ آپ کو بات سمجھاؤں. تفصیل کرنی پڑتی ہے, پورے ڈاکٹر کو لے کے چلنا پڑتا ہے. کلپ کاٹ لینا اگر آپ اللہ کا, جس طرح میرا کلپ کاٹتے ہیں جی فلاں جگہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے تھے, ادھر یہ کہہ رہے ہیں, اور بھائی دونوں جگہ ٹھیک کہہ رہا تھا. مجھ سے آ کے پوچھو کہ وہاں میں نے یہ بات کیوں کہی اور یہاں یہ کیوں کہی. انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی مسلمان کو کافر کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. بالکل, میں کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ. نہیں, انجینئر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ جی اگر کوئی حضرت ابوبکر کو بھی کافر کہے تو وہ کافر نہیں ہوگا. جی بالکل, یہ بھی کہتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ. ہائے ہائے ہائے, یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بھی بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر نے ایک بدری صحابی کو منافق کہہ دیا تھا کیونکہ اس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ غداری کر دی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ بدری صاحب سے اللہ نے اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں. آپ فرمایا عمر چھوڑ دو. لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے ایک بدری صحابی کو کافر کہا ہے. کیوں؟ حضرت عمر نے بالکل صحیح رزلٹ نکالا تھا کہ نبی کے ساتھ غداری کرنے والا کافر اور منافق ہی ہو سکتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے وحی کی تائید سے بتایا کہ یہ کفر اور نفاق نہیں تھا, دنیا کی محبت میں ڈوب کے اس نے کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پوری کلاس لی سورہ ممتحنہ میں اس بدری صحابی کی, ابن ابی بلتہ کی. لیکن حضرت عمر سے نبی علیہ السلام نے توبہ نہیں کروائی کہ کفر تیری طرف لوٹ گیا, کیونکہ حضرت عمر کی تعویل بالکل درست تھی. وہ دلائل کی روشنی میں یہ سمجھتے تھے. اس حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی تعویل کی وجہ سے کسی کو کافر کہہ دے تو وہ خود کافر نہیں ہوگا. یہی بات میں نے کی ہے, یہ صاحب نے کہہ دیا. اگر کسی شخص کو حضرت ابوبکر کا ایمان لانا دلائل کی روشنی میں اس کی نظر میں ثابت نہیں ہے اور وہ انہیں ثابت نہیں مانتا, وہ کوئی کافر نہیں ہوگا. رہا میرا معاملہ, حضرت ابوبکر کی تو شان بہت بلند ہے, میں تو عام مسلمان کو بھی اگر کافر کہوں گا تو میں خود کافر ہو جاؤں گا. یہی وجہ ہے کہ خوارج حضرت علی کو کافر کہتے تھے, لیکن حضرت علی انہیں کافر نہیں کہتے تھے. الٹا کہتے تھے کہ یہ کافر نہیں ہے, یہ کفر ہی سے تو بھاگے ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ میں کافر ہو گیا ہوں. پوچھا کہ منافق ہے, کہا منافق نہیں, منافق تو بڑی چھوٹی نماز پڑھتا ہے, اللہ کا ذکر کم کرتا ہے, قرآن کہہ رہا ہے یہ تو لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کافر بھی نہیں, منافق بھی نہیں, تیسرا کون بچے پھر؟ مسلمان. کہا یہ ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی, ہم ہی میں سے ہیں, ہمارے بھائی ہیں, باغی ہو گئے. المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے, کیونکہ حضرت علی کو مسئلے کا پتہ تھا کہ میں انہیں کافر نہیں کہہ سکتا. یہ حدیث سنا کے کہ جس نے کسی مسلمان کو کہا کافر تو وہ خود کافر ہو جائے گا. اتنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائی, تھوڑی فکر بھی پیدا کریں. اس لیے یہ اس قسم کے جب معاملات آتے ہیں تو اس میں اپنی عقل کو استعمال کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے اور کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. تو دوستو اس ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو حدیثوں کے بغیر سمجھنا تھوڑا مشکل ہے. تو کیا انجینئر محمد اجمل مرزا صاحب صحیح ہے یا نہیں, کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.